السلام علیکم یوٹیوب فیملی، آپ سب کیسے ہیں؟ امید آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ جو چیز آج آپ سے میں ڈسکس کرنے والا ہوں وہ بہت ہی ایک نیو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور ایک دن پہلے ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، لیکن اس نے ایک زور پکڑ لیا ہے ٹھیک ٹھاک قسم کا۔ اور کون کہتا تھا کہ امریکہ میں اس طرح نہیں ہو سکتا، امریکہ ٹوٹ نہیں سکتا، امریکہ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے۔ کچھ چیزیں میں آپ سے ڈسکس کروں گا، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ سنیں گے اور حیران ہو جائیں گے۔ کل پرسوں سے امریکہ میں بہت زیادہ احتجاج ہو رہا ہے، اتنا زیادہ اس نے زور پکڑ لیا اس بات نے کہ آپ یقین مانیں کہ وہاں پر جو وائٹ ہاؤس ہے وہاں پہ لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں، اور ڈونلڈ ٹرمپ کو وہاں سے اپنے ہیلی کاپٹر سے نکلنا پڑا ہے۔ اور اوبیسلی یہ آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا بات ہوئی ہوگی۔ احتجاج کس بات کے اوپر ہو رہا ہے، کیا سین ہے، یہ ساری چیزیں میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اپنی اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ آپ نے اگر میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی پلیز آپ نیوز اپڈیٹس کو لازمی سبسکرائب کریں، تاکہ تمام آنے والی ویڈیوز اور نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچ سکیں۔ اچھا، بات شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ امریکہ میں آج سے کوئی 30 سے 40 سال یا غالباً اس سے بھی زیادہ بہت سارے بزرگان دین نے اس کے اوپر ریسرچ کی تھی، اور اپنی نگاہ کیمیا کے صدقے انہوں نے بتایا تھا کہ بہت جلد ایک وقت آئے گا کہ جب امریکہ ٹوٹ جائے گا، اور اس وقت پاکستان اپنی لیڈنگ جو پاور ہے وہ اپنی سنبھال لے گا، ٹھیک ہے، اور آنے والے دور میں امریکہ سپر پاور نہیں رہے گا۔ لیکن اس وقت جب بھی کوئی یہ بات سنتا تھا اور حیران ہوتا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ جیسے کہ جنرل حمید گل نے مودی کے متعلق یہ بات فرمائی کہ جنرل حمید گل صاحب اکثر فرماتے ہیں اپنے انٹرویوز میں کہ انہوں نے بتایا کہ مودی ہمارے لیے نعمت ہے۔ اب جب مودی اتنا ظالم حکمران اور اتنی ساری چیزیں اس نے کی، آرٹیکل جو کشمیر کے متعلق آرٹیکلس تھے اس کو ختم کر دیا، اور یعنی کہ اس کی جو ایک بنیاد تھی اس نے وہ ہلا دی، ٹھیک ہے، تو ہم سمجھتے تھے کہ واقعی میں یہ جو ہے نا یہ بات غلط ہو سکتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، انہوں نے بالکل ٹھیک کہا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج اس کی غلط پالیسیز کی وجہ سے انڈیا بہت زیادہ نقصان میں چلا گیا۔ اسی طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ جو اپنی طرف سے بہت بڑا ایک بزنس مین سمجھا جاتا تھا، لیکن اپنی بے وقوفیوں کی وجہ سے اور اپنی نااہلیوں کی وجہ سے پوری دنیا میں اس وقت مشہور ہو چکا ہے۔ اچھا، اب اس چیز کا فائدہ کس کس کو ہے؟ پہلے آپ کو میں بتاتا ہوں کہ ہوا کیا ہے۔ ہوا یہ ہے کہ ایک نیگرو ہے، اور اس نیگرو کو ایک پولیس انسپیکٹر نے گلے کے اوپر بیٹھ کے اس کو برا بلا کہا، یہ یہاں تک کہا کہ ہم سپیریئر ہیں، تم لوگ یہاں پہ سپیریئر نہیں ہو، ایون دو کہ اس کا گلا دبوچ لیا، اور اس کا سانس نہ آنے کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اچھا، اب آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ماشاءاللہ اقلیتوں کا جتنا خیال رکھا جاتا ہے پوری دنیا میں کہیں نہیں رکھا جاتا۔ تو یہ جو ساری چیزیں وہاں پر ہوئیں، پہلے اوبیسلی ظاہری بات ہے کہ ان کے علاقوں میں پہلے احتجاج ہوا، وہ احتجاج ہوتے 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 انٹرنیٹ کا دور ہے، آپ کو پتہ ہے، منٹوں سیکنڈوں کے اندر جو ہے وہ ٹاپ ٹرینڈ بن گیا۔ جب لوگوں کو پتہ چلا تو لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے، ٹھیک ہے، ایون دو کہ نہ کہ صرف نیگروز بلکہ جو گورے بھی تھے وہ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے وائٹ ہاؤس کا گھراؤ کر لیا اور ٹھیک ٹھاک احتجاج کیا۔ ابھی بھی وہاں پہ احتجاج جاری ہے۔ الجزیرہ کی میں کچھ پکچرز آپ کو میں شیئر کرنے جا رہا ہوں، وہ آپ ضرور دیکھیے گا کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ اچھا، اب آپ کو میں ایک چیز اور بتاتا ہوں، یہاں پر جو فائدہ ہو رہا ہے اور یہ کیوں کروایا گیا ہے، یا پھر ایسا کیوں ہوا ہے، دانستہ طور پہ ہوا ہے یا جان بوجھ کے کروایا گیا ہے، یہ ساری چیزیں دیکھنے والی ہیں۔ یہ کوئی فرسٹ ٹائم نہیں ہوا، ایسا بہت سے ٹینیورز کے اندر ہوتا رہا ہے، اور اوبیسلی صرف ایک ٹینیور میں نہیں ہوا۔ جب صدر براک اوباما ملک کے صدر تھے تو اوبیسلی ان وقت ان کی حکومت تھی، اور مطلب کہ وہاں پر ایسا نہیں ہوا، لیکن ان کے دور کے علاوہ ہر دور کے اندر یہ کام ہو چکا ہوا ہے۔ اچھا، اس کا فائدہ اب کس کو ہے؟ دیکھیں، اگر اسرائیل، ٹھیک ہے، جو کہ ایک بہت چھوٹا سا ملک ہے، لیکن ساروں کو پتہ ہے کہ امریکنز کے پیچھے اسرائیل ہی کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، مطلب سوچ اس کی ہے
اور امپلیمیشن جو ہے وہ امریکہ کی ہے. اب جو امپلیمنٹ ہے جو امریکہ آگے لگا ہوا ہے، اوبیسلی امریکہ کو اس نے ایک شو کروایا ہوا ہے کہ جی یہ سپر پاور ہے، لیکن یہ سپر پاور نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ایک بہت بڑی بات جو کہ بہت سے کم لوگوں نے شیئر کی ہوئی ہے، کی ضرور ہے لیکن بہت سے کم لوگوں کو اس چیز کا پتہ ہے. گریٹر اسرائیل کا تو سب کو پتہ ہے، لیکن گریٹر اسرائیل صرف نہ کہ صرف گریٹر اسرائیل کی ہی بات ہے. یہاں صرف وہ یہ نہیں چاہتا کہ میں گریٹر اسرائیل بنوں، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ پوری دنیا کی اوپر میری حکومت ہو. ٹھیک ہے، تو یہ کام کرنے کے لیے امریکہ کو توڑنا اس کے لیے بہت ضروری ہے. ادھر سے اس نے عرب ممالک کے اندر جنگیں شروع کی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، پاکستان کو بیزی رکھا، ایران کو بیزی رکھا، اس کے بعد شام میں حملے کروائے. آپ کو پتہ ہے عراق کی کیا حالت ہے، شام میں کیا حالت ہے، سیریا میں کیا حالت تھی، یمن میں کیا حالت ہے، ایون کہ اب سعودی عربیہ کے اندر کیا حالت ہے. دبئی جو ہے وہ بزنس کرائسس کے اندر آ گیا ہے. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ایسے نہیں ہو رہی ہیں، یہ ایک پوری پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے. اور اوبیسلی یہ پلان آپ بھی سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ پلان کیوں ہو رہا ہے، کیونکہ جب تک یہ ملک کمزور نہیں ہوں گے گریٹر اسرائیل کا خواب پورا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، اب اس کے اندر صرف 2 ہی ایسے ملک ہیں جو کہ اسرائیل کو کھٹک رہے ہیں اس ٹائم، ایک ٹرکی، دوسرا پاکستان. ملائیشیا اس لیے نہیں مطلب کہ اس ریڈار کے اندر اس لیے نہیں آتا کیونکہ وہ ساروں کو سپورٹ کرتا ہے. اوبیسلی جو بزنس ملک ہوتے ہیں، جو بزنسز کر رہے ہوتے ہیں، جن کی اکانومی اچھی ہوتی ہے، وہ سارے ملکوں کے ساتھ بزنسز کا. تو یہ جو ساری صورتحال آپ کو میں بتا رہا ہوں یہ اس طرح سے بن رہی ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ چھوٹی سی کاوش ضرور پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو میری کاوش ضرور پسند آئی ہے تو لازمی آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں. شکریہ.